मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं, आप इतने इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा, आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नारेबाजी यहाँ पे ना लगाए। ये नाज़रीन, ये प्यार और मोहब्बत था आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, और एक दूसरे को किस तरह डिफेंड किया जाता था। मिशाल साहिबा, आप ये सारी सूरत हाल देख रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों ने इंतखाबी दंगल जो है वो उसका बायकॉट कर दिया। बेहतर ना होता कि आप बीच में शामिल हो जाते, तो हो सकता है आपकी और पीपल्स पार्टी की कोई सेटिंग आपस में बन जाती। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, पहले तो मुझे इन सारी बातों को देख सुन के सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि एक सर्कस लगा हुआ है और इनका ये मामूल है कि ये जब आवाम में जाते हैं तो एक दूसरे का पेट फाड़ कर सड़कों पे घसीटने की बातें करते हैं, और फिर जब ईवानों में आते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं और हुकूमतें बनाते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने एक बात की कि जी मैं इनसे कहता हूँ कि आप लोग अगर आप लोगों में से गैरत है तो आप लोग छोड़ दें सदर पाकिस्तान की सीट और चेयरमैन सेनेट की सीट। तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब को शायद ये नहीं पता कि अगर वो छोड़ेंगे तो आगे से वज़ीर आज़म की सीट भी जाएगी, वो कुर्सी भी सरकेगी। ऐसा नहीं है। देखें, ये ख़ुद तो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, इनको जोड़ा गया है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जितने भी चीज़ें आजकल ये बयानात है, मेरे ख़्याल से ये सर्कस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए और ना ही कौम का वक्त इन पे ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ये फिर एक दूसरे को गले लगाएंगे। ये भूल जाएंगे कश्मीर की लोगों को गोलियां मारी गई है, ये भूल जाएंगे कि कितने लोग शहीद हो चुके हैं, ये भूल जाएंगे कि कश्मीर के लोग इस इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते थे। आपने हमसे पूछा कि हमने क्यों बाइकआउट किया। मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ पार्टी ने बेहतरीन फ़ैसला किया, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट में ये था कि हम एक सियासी पार्टी है, हमें सियासी दंगल में शरीक होना चाहिए था। लेकिन चूँकि कश्मीर की आवाम ये इलेक्शन नहीं चाहती थी, हम आवाम की नुमाइंदा जमात है, तो हमने कश्मीर के आवाम की मंशा के मुताबिक इस इलेक्शन को बाइकआउट किया। अगर बिलावल जरदारी साहब कश्मीर के आवाम के पल्स के मुताबिक फ़ैसले लेते, जिस तरह कश्मीर के आवाम ये इलेक्शन नहीं चाहती थी, तो उनको भी इस इलेक्शन में जाना नहीं चाहिए था। हसन मुर्तज़ा साहब ने एक बात की कि पहले हमने एक इलेक्शन को बाइकआउट किया था जिस पे बीबी साहिबा ने पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगी थी। तो देखिए, उस टाइम आवाम ये नहीं चाहती थी कि आप इलेक्शन ना करें, आवाम चाहती थी कि आप इलेक्शन करें, आपने बाइकआउट किया था। लेकिन इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। कश्मीर की आवाम ही नहीं चाहती कि ये इलेक्शन हो। कश्मीर के आपने टर्न आउट देखा कि कैसे आवाम निकली, आवाम बिल्कुल भी नहीं निकली। आवाम ने आपको जवाब दिया कि जी हम नहीं इंटरेस्टेड, पहले हमारे जो मुतालबात हैं उसको पूरे किए जाए। लेकिन चूंकि मुझे नहीं समझ आती कि इनकी मजबूरी 28वीं तरमीम है या क्या है, क्योंकि जिस अफरा तफरी में ये इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह ये बातें कर रहे हैं एक दूसरे को, कभी जीबी की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं, तो मैं ये ऑन एयर कहना चाहती हूँ सर कि इनकी ना प्री इलेक्शन सेटलमेंट हो चुकी है। प्री इलेक्शन सेटलमेंट के मुताबिक ही एक पार्टी को जीबी की इलेक्शन मिली है, दूसरी को कश्मीर की इलेक्शन मिल जाएगी। एक सवाल, आपने इन दोनों के बयानात देखे हैं, ये इतनी मुखालिफत है, इतनी मुखालिफत, वो कह रहे हैं डाका डाला है, आप कह रही हैं इनकी आपस में पहले से सेटिंग हुई है। देखिए, इनकी आपस में नहीं सेटिंग हुई सर, इनकी कहीं और सेटिंग हुई है 28वीं तरमीम के लिए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपने बात की, हमने माजी में भी इनके बयानात सुने हैं जिस पे शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं पेट फाड़ कर इनको सड़कों पे घसीटूंगा। दूसरी पार्टी कहती थी कि हम इनको खुलेआम फांसी देंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 3,000 अरब बाहर चला गया है। तो कहाँ है पाकिस्तान के इदारे? ये कोई ज़ाती पैसा तो नहीं है, पाकिस्तान के गरीब आवाम का टैक्स का पैसा है, जो इस टाइम अपने लिए एक दो वक्त की रोटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनका इतना पैसा बाहर चला गया है, पाकिस्तान के इदारे कहाँ हैं? कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मिशाल साहबा कहती है कि मैं एक सवाल, अगर आप ये ताना नून लीग या पीपल्स पार्टी को दे रही हैं, आपके लीडर भी तो माजी में परवेज इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे हैं, उसके बाद में उन्हें पंजाब असेंबली का स्पीकर भी बनाया, फिर अपनी पार्टी का सदर भी बनाया, तो यू टर्न तो आपके पार्टी के लीडर भी लेते रहे।
دیکھیں بات ایسی نہیں ہے، ہم نے اس قسم کے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کیے ہوں گے سیاست میں۔ اگر آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اتحادی بھی ہو اور آپ ایک دوسرے کو اس قسم کے لینگویج یوز کریں اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر آج یہ اتحاد میں بیٹھے ہوئے تو یہ کس منہ پہ، یہ جو جس طرح کشمیر کے سرکس پہ انہوں نے ایک دوسرے پہ بیان بازی کی، تو ہم نے تو کبھی ایسی بیان بازی نہیں کی۔ آج بھی پرویز الہی صاحب پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ عوام میں جاتے ہیں آپ کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے، جب آپ دیوانوں میں آتے ہیں آپ کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ کو مشال صاحبہ تو جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی منصور علی خان صاحب کے ایجنسی، سوال تو لے لینا، میں سوال یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اپنے مخالفین کے خلاف ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ آج آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی موجود ہیں، آپ کے سی ایم جا کے ان سے ملتے ہیں، اس پہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ ماضی میں ان کو ڈیزل ڈیزل کہہ کے پکارا جاتا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اپنے الفاظ تو کمپلیٹ کرنے دینا سر۔ آپ میرے خیال سے ایک ساتھ ہی تمام ضمنی سوالات پوچھ لے تاکہ پھر میں آپ کو ایک ساتھ ہی جواب دے دوں۔ جی میں نے پہلے میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر لوں جو میں کشمیر کے حوالے سے، جی تو اب دیکھیں کشمیر کے حوالے سے جو ان کا جو یہ باتیں ہیں، یہ بیانات ہے، یہ سرکس ہے، اس پہ بالکل بھی قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے جو اس ٹائم کشمیر کی صورتحال ہے، گراؤنڈ پوزیشن ہے، وہاں پہ عوام کو گولیاں ماری جا رہی ہے، ان کے ناک تلے، اور میرے خیال سے یہ حکومت اتنی یوز ٹو ہو گئی ہے، پہلے انہوں نے ڈی چوک میں گولیاں ماری، پھر انہوں نے لاہور میں گولیاں ماری، پھر اب انہوں نے کشمیر میں گولیاں ماری۔ دیکھیں کشمیر کی جو سچویشن ہے یہ آپ کو باقی پاکستان کی طرح آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹریٹ کرنا ہوگا، کیونکہ کشمیر کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہت ڈیفرنٹ ہے۔ شاید میڈیا پہ یہ چیز نہیں دکھا رہی ہو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم پوری دنیا کشمیر پہ نظریں ان کی ہے کہ کشمیر کے حالات کیا ہے۔ پھر آپ نے کہا بیانات، دیکھیں سر آپ نے کہا بیانات، تو اب جو آپ نے سٹارٹنگ میں ایک بات کی کہ جو جنزی ہے یا جو نئی نسل ہے جن کو خان صاحب نے تیار کیا تھا، خان صاحب نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ جو میرے ووٹر ہے یا ابھی پیدا نہیں ہوئے یا ابھی وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ نسل بڑی ہو گئی ہے، وہ نہ ان جملوں میں آتی ہے نہ وہ ان بیانات میں آتی ہے۔ جو حقائق ہے ان حقائق پہ بات کرنی چاہیے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان سے بھی رٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ جس طرح مولانا صاحب کو انہوں نے پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا، پھر انہوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کی اور عوام کو دھوکہ دیا، فارم 47 پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور ابھی صرف ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے سر، کہ جیسے فل ان دا بلینک نہیں ہوتا، یہ اس فل ان دا بلینک میں خالی جگہ پر میں صرف اپنی کرسیاں کو پائے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی مجھے اجازت دیجیے گا، حسن ایوب صاحب، پل سے نہ عوام کے حسن ایوب صاحب، یہ مشال صاحب جو بات کر رہی ہیں، کشمیر از اے ویری ویری کرٹیکل ایریا، اور وہاں پہ پہلے ہی وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے۔ اب یہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن کے اندر بھی ایک بڑی جماعت دوسرے کے اوپر بڑا سنگین الزام لگا رہی ہے کہ جناب ڈاکہ مارا گیا ہے اس الیکشن کے اندر۔ کیا اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ الیکشن واقعی فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں؟ حسن ایوب صاحب دیکھیں میں گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں تھا، لیکن اگر بلاول نے جو سوالات اٹھائے ہیں، جو الزامات عائد کر رہے ہیں، ان کے اگر شواہد موجود ہیں، اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہو، تو یقینی طور کے اوپر پھر وہاں پر ری پولنگ ہونی چاہیے، یا پورا حلقہ اگر ہے تو پورے حلقے میں کی بھی دوبارہ ووٹنگ کروانی چاہیے، اور انشور کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی بڑی وائلیشن نہ ہو۔ چھوٹا موٹا آپ کو معلوم ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے جب مختلف پولنگ سٹیشن ہیں، کارکنان چارج ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عملہ بھی انفارچونیٹلی ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے کمپرومائز ہوتا ہے۔ بلاول کی جو بات آپ کر رہے ہیں، جو کہ اس نے تقریر کی، کیونکہ ابھی الیکشن ختم نہیں ہوئے، ابھی سیکنڈ فیز ہے، تھرڈ فیز ہے، اور بلاول کو مطلب اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمپیریٹیولی کمزور تھی مسلم لیگ نواز سے۔ اب بلاول نے اس کے باوجود ایک اچھی کمپین کی ہے، بڑے میچور ہو گیا ہے بلاول بھٹو زرداری، اور آپ دیکھیں کہ آج کی تقریر کو لوگ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ بلاول شاید بہت غصے میں ہے۔ نہیں، بلاول غصے میں نہیں ہے، بلاول نے جو بات کی ہے بڑی تول کر اور بڑی سوچ کر بات کی ہے۔ دیکھو انہوں نے جو گفتگو کی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کیا کہ جی آپ کی پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دی ہے، اور سیکنڈ فیز کے اندر گھر میں نہ بیٹھے، آپ جناب آئے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی جو ان کی لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے اور یہ غداری کر رہی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ تو انہوں نے مطلب بالکل ہی بریفلی اینڈ کمپلیٹلی
انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے فوکس کر کے اپنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو، جو کہ ایک بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ ایک قسم کا بیان تھا۔ دوسری بات میں یہ کروں گا، جو مشال یوسفزئی صاحبہ بات کر رہی تھی کہ پی 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 کی ہی حکومت سے کی ووٹوں سے یہ حکومت موجود ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اپنی یعنی حکومت ختم ہو جائے گی، تو یہ بات ہے کہ میرے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی ابل تو ایسا کرے گی نہیں، اور اگر کسی دن اس نے یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کچھ مادر پدر آزاد ہیں وہ اس حکومت کی سپورٹ میں آ جائیں گے۔ ویسے اس وقت جو موجودہ اتحاد ہے حکومتی، اس میں اگر پیپلز پارٹی کو مائنس بھی کر دیا جائے تو تب بھی حکومت برقرار رہتی ہے، حکومت ختم نہیں ہوتی۔ رہا سوال جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ 9 نشستیں لے لی ہیں مسلم لیگ نواز نے، اور جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر انہوں نے اپنی جیت کا جو ہے وہ جشن منانے کی باتیں کرنی ہیں، لیکن جہاں جہاں ان کو یعنی ایک قسم سے انہوں نے وائلیشنز کی ہیں، اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ کیا ہوگا، میں یہ سوچ رہا تھا۔ وہ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، لہٰذا مریم نواز کے دورے ہو جائیں یا یہ بسز انہوں نے بھیجی ہیں، اب اس کا کیا پینلٹی عائد ہو سکتی ہے ان لوگوں کے اوپر مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال وہ بڑی پینلٹی جو ہے وہ اس لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ عائد ہو سکتی ہے۔